بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے سورۃ یوسف کی، جو کہ 12ویں سورت ہے قرآن کی، اور اس کا ریولیشن آرڈر ہے 53۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور یہ 12ویں سپارے میں آتی ہے قرآن کے وما من دابہ میں۔ اس کا جو نام ہے وہ لیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے۔ اس کی خصوصی بات یہ ہے کہ یہ بڑی صورت ہے اور آلموسٹ پوری صورت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی کہانی بتا رہی ہے۔ یہ کہانی قرآن میں کسی اور جگہ پر مینشن نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر ضرور ہوا ہے دوسری جگہوں پر، لیکن ان کی کہانی نہیں بتائی گئی۔ اور اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے نا، انہوں نے یہودیوں سے کہا تھا کہ کوئی ایسی ہمیں بات بتاؤ کہ جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں جس کا ان کے پاس جواب نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ سوچا تھا، انہوں نے یہ تصور کر رکھا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال سے لاجواب ہو جائیں گے۔ تو وہ کوسچن ان کا یہ تھا کہ جو بنو اسرائیل کے بڑے تھے وہ تو شام میں تھے، اور یہ جو ہے نا وہ علاقہ کسی اور طرف ہے، اور یہ کیا وجہ ہے کہ جو بنو اسرائیل ہیں وہ ایجپٹ میں آ گئے اور فرعون کا مقابلہ کرنے لگے۔ تو اس صورت میں اس کا تفصیلی جواب دیا گیا ہے۔ تو اس کے جو ٹاپکس ہیں، سب سے پہلے ہم ان پہ نظر ڈال لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے 6 طرح کے ٹاپکس جو ہیں وہ شارٹ لسٹ کیے ہیں۔ نمبر 1 قرآن عربی، نمبر 2 یوسف علیہ السلام کا قصہ، نمبر 3 یوسف علیہ السلام کی دعا، نمبر 4 یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور قریش کے لوگوں میں سملیرٹیز، اور نمبر 5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور یوسف علیہ السلام کی زندگی میں سملیرٹیز، اور نمبر 6 لیسنز لرنڈ، ہم کیا سیکھتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قرآن عربی کی۔ اس میں جو یہ ذکر آیا کہ یہ اس کے جو ایڈریسی تھے، جو جن سے خطاب ہو رہا تھا قرآن، وہ عرب تھے۔ اس وجہ سے یہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں، ان کی زبان میں اتارا گیا تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں خود پہلے، اور پھر دوسری زبانوں میں اس کو پھیلا سکیں۔ اور ٹاپک نمبر 2 یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے حدیثوں میں، ان کو کریم بن کریم بن کریم کہہ کے، اور بن کریم سے مراد ان کے جو فادرز اور فور فادرز ہیں۔ تو یہ قصہ اس طرح آتا ہے قرآن میں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یوسف علیہ السلام جو تھے نا وہ بہت حسین تھے، آپ کہہ لیں ایکسیپشنلی بیوٹیفل۔ یوسف علیہ السلام سے ان کے جو والد تھے یعقوب، وہ ایک خاص محبت کرتے تھے 4 وجوہات کی وجہ سے۔ ایک تو وہ چھوٹے تھے، اور دوسرا ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور تیسرا وہ خوبصورت تھے، اور چوتھا ان کا کردار بہت اچھا تھا، بڑے اچھے کریکٹر کے تھے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام کے اس خواب کا، اس ڈریم کا جو انہوں نے دیکھا۔ انہوں نے کیا دیکھا خواب میں کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جو کہ بعد میں جا کے یہ خواب حقیقت میں بدل گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ خواب بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت شیئر کرنا۔ تو ان کے جو بھائی تھے وہ ان سے اسی وجہ سے کافی زیادہ وہ کرتے تھے حسد، کہ جو یعقوب علیہ السلام ہے وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بیسیکلی یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن ہم یوسف علیہ السلام کو باہر لے جائیں گے اور ان کو جا کر کنویں میں پھینک دیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر اس طرح نکلے کہ ایک قافلہ جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا، اور اس نے پانی بھرنے کے لیے وہ بکٹ کنویں میں ڈالی، اور یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک بچہ آ گیا، اور ان کو جا کر ایجپٹ میں جو بیسیکلی مصر عزیز تھا اس کو جا کے بیچ دیا۔ تو اس کے بعد قصہ آتا ہے یوسف علیہ السلام کا، اور وہ جو منسٹر تھا عزیز اس کی بیوی کا۔ تو وہ یوسف علیہ السلام چونکہ بہت خوبصورت تھے، وہ کافی اٹریکٹ ہوتی تھی ان کی طرف، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پاس آنے کی دعوت دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اور
اس کے بعد وہ کافی شرمندہ تھی اپنی اس حرکت پہ، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا تاکہ وہ اپنی اس شرمندگی سے بچ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بھی دعوت توحید کا کام جاری رکھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص علم دیا تھا، خوابوں کی تعبیر۔ وہ ڈریمز انٹرپریٹ کر لیتے تھے، اور جیل میں بھی انہوں نے لوگوں کے ڈریمز انٹرپریٹ کیے، اور لوگوں نے اس چیز کی کافی تعریف کی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اس کا خواب بھی انٹرپریٹ کیا، اور وہ کافی متاثر ہوا، اس سے کافی متاثر ہوا، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو منسٹر بنا دیا، اور نہ کہ صرف یہ بلکہ ان کو جیل سے بھی نکلوا دیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کی ایک دن اپنے بھائیوں سے واپس ملاقات ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کہ جو وہاں کے حالات تھے وہ تھوڑے، جہاں پہ ان کے بھائی تھے وہ اس طرح کے خراب ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ قحط آ جاتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ فوڈ کی اور خوراک کی تلاش میں ایجپٹ اس علاقے میں آتے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام سے ملتے ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور پھر وہ سارے ان کی فیملی، ان کے پیرنٹس بھی آ کے ایجپٹ میں سیٹل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہے یوسف علیہ السلام کی دعا کا۔ اس کے بعد آتا ہے ٹاپک نمبر 4، جو کہ تھا سملیرٹیز یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں اور جو قریش کے لوگ تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ان سے حسد کرتے تھے، اور جو قریش کے لوگ تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ان سے نجات چاہتے تھے، اور ان کو انہوں نے جا کر کنویں میں پھینک دیا، اور اسی طرح جو قریش کے لوگ تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکارا چاہتے تھے، اور انہوں نے نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ اور یوسف علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات تو ہوئی، لیکن ایونچولی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی۔ اور ٹاپک نمبر 5 تھا سملیرٹیز جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، ان کی زندگی اور یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔ وہ سن لیجئے کہ جو قریشی تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ان سے حسد کرتے تھے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا۔ اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کنویں میں رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے پناہ حاصل کی غار حرا میں۔ اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر چلے گئے اپنا جو ہے ہوم ٹاؤن چھوڑ کے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ ہجرت کر گئے اپنا ہوم ٹاؤن مکہ چھوڑ کے، اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ منسٹر بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پہلے سربراہ، پہلے ہیڈ بنے اسلامک اسٹیٹ کے مدینہ میں۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں ان کو شرمندگی تھی بعد میں، اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اور اسی طرح جو قریش مکہ تھے انہوں نے بھی اپنی غلطی مان لی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فتح مکہ میں اعلان کر دیا اور انہیں معاف کر دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اسی طرح بتایا تھا کہ اب تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی چیز بتائی تھی فتح مکہ میں۔ اور ٹاپک نمبر 6 ہے جو لیسنز لرنڈ، یعنی ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں۔ نمبر 1 مصیبت کے بعد راحت۔ نمبر 2 حسد ایک خطرناک بیماری ہے۔ نمبر 3 اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ نمبر 4 پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اور نمبر 5 نامحرم مرد اور عورت کو تنہائی میں نہیں ملنا چاہیے۔ نمبر 6 ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 7 معصیت کو مصیبت پر ترجیح دینی چاہیے، یعنی آپ مصیبت اختیار کر لیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اور نمبر 8 تہمت کی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ اور نمبر 9 جو حق پر ہو قدرت اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔